السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتنی خوش قسم کی علمی مجلس ہے، 15 سے 20 منٹ تو ایسی تقریر انسان خوش دلی کے ساتھ سن لیتا ہے، اس کے بعد پھر مجھے نظر آ رہا ہے آپ کے چہروں پہ بوریت کے آثار، تھکے تھکے چہرے، اور میرے لیے ایک بہت بڑی مشکل یہ ہے کہ جو کچھ سوچ کے آیا تھا کہ میں یہ بولوں گا وہ مجھ سے پہلے مقررین سب بول چکے ہیں، تو میں بچا ہی کچھ نہیں بولنے کے لیے۔ ہاں یہ جو ابھی فرما رہے تھے ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے، میرے تعارف کے وقت کے مفتی صاحب کی بڑی قربانی ہے کہ تشریف لائے ہیں، یہ واقعی بہت بڑی قربانی ہے۔ 4 سے اجازت لے کے آیا ہوں۔ جب آپ کہیں جاتے ہیں، دیکھیں داماد کی مثال سسرال میں ایسے ہے جیسے اسرائیل میں فلسطینی۔ میں جب سفر کے لیے جاتا ہوں تو 4 جگہ سے مجھے پرمیشن لینی پڑتی ہے کہ جانا ہے جانا ہے جانا ہے جانا ہے، چاروں طرف سے۔ پھر میری انکوائری ہوتی ہے کہ اکیلا جا رہا ہے یا کسی کو لے کے جا رہا ہے۔ میں جب نکلا ہوں نا ایئرپورٹ جانے کے لیے تو میری ایک وائف کا میسج آیا تھا کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ دوسری ساتھ میں ہے۔ میں نے قسمیں اٹھائیں کہ یہ بالکل پروپیگنڈا ہے میرے خلاف، غلط خبر ہے۔ چلیں تھوڑی سی تو آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ آئی، کچھ میں سمجھتا ہوں وہ بات تھوڑا غور سے سنیں گے آپ لوگ۔ 2015 میں میسج ٹی وی نے مجھ سے انٹرویو لیا تھا کہ آپ کی مشہور شخصیات جو آپ کی نظر میں جو آپ کے لیے فیمس پرسنالٹی ہیں، جن سے آپ بہت زیادہ متاثر ہیں، وہ کون کون ہیں؟ تو میں نے 4 افراد کے نام لیے تھے۔ ایک حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جن کی علمیت، تواضع اور تقوی کا پوری دنیا میں ڈنکا بجا ہوا ہے۔ واعظ و نصیحت کے اعتبار سے ایک بہترین واعظ جنہوں نے لوگوں کی زندگیاں پلٹیں اپنے واعظ و نصیحت سے، ان میں حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا نام آتا ہے۔ غیر مسلموں میں جتنے مضبوط طریقے سے کام کیا اور دھڑا دھڑ غیر مسلموں کو اسلام میں داخل کیا، ان کی کتابوں کے ریفرنسز اس طرح سے یاد کرنا، قرآن کی آیتوں کے حوالے یاد کرنا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو بہت بڑی فضیلت دی ہے۔ چوتھی شخصیت قرآن کے حوالے سے، قرآن سے لوگوں کو آگاہ کرنا، قرآن کے وہ مضامین جن پہ بات چیت ہم نے چھوڑ دی تھی۔ ہمارے ہاں تو ہر شخص قرآن سے اپنے مطلب کی چیز نکال رہا ہوتا ہے، تو قرآن کے عمومی مضامین جس کو قرآن نے بہت زیادہ فوکس کیا ہے، ان مضامین کو ہائی لائٹ کرنا، اجاگر کرنا، پبلک کے سامنے لانا، اور اس انداز سے لانا جو پبلک چاہتی ہے۔ اس میں میرا خیال ہے، یہ میری ایک اجتہادی رائے ہے، کوئی اختلاف کر سکتا ہے اس سے، میرا خیال ہے کہ اللہ نے اس میں ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ثانی بر صغیر میں پیدا نہیں کیا۔ تو بہت سے حضرات ہمارے دینی مدارس کے جو طلبہ ہیں، وہی میرے بھی مخاطب ہیں، وہ بدگمان ہیں۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی نیا اسکالر آتا ہے نا جو ایک یونیک اسٹائل سے کام کرتا ہے، تو اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ دین کی بنیادیں کھوکھلا کرنا شروع کر دیتے ہیں، لبرلزم کی طرف سوسائٹی کو لے جاتے ہیں، اباحت پسندی کا شکار ہو جاتے ہیں، پردے کے مسائل میں، داڑھی کے مسائل میں اور سود کے مسائل میں، بجائے اس کے کہ آپ سود کے خلاف کام کریں، آپ نے سودی کو حلال کر دیا۔ آپ دیکھ لیں ایسے اسکالرز آپ کو مل جائیں گے جن کے ہاں سود وہ جی ونس اپون اے ٹائم سود حرام تھا، وہ والا سود نہیں ہے، وہ پرانا والا سود نہیں اب رہا۔ تو ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا پاس دینی طبقہ یہ بدگمان ہے کہ وہ بھی کوئی اباحت پسندی کی طرف تھے یا کوئی لبرل یا ماڈرن اسلام لانا چاہتے تھے۔ تو میں پوری ذمہ داری کے ساتھ
اپنے طلباء سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو ٹیم تیار کی ہے، جو پھل تیار کیے ہیں، ان میں ہمیں وہ لبرلزم نظر نہیں آتا۔ تو علماء نے چونکہ دیکھا کہ جو بھی کوئی نئے اسکالرز آتے ہیں ایک الگ اسٹائل سے کام کرتے ہیں، تو پھر وہ لبرلزم کی طرف اور اہل مغرب کو خوش کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں۔ یہاں ان کی تقریریں کچھ اور ہوتی ہیں، وہاں جا کے کچھ اور۔ کسی نے جہاد کا انکار کر دیا۔ ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ تعالی، ان کا پھل جب آپ دیکھیں گے، جو افراد تیار کیے ہیں تنظیم اسلامی نے یا انجمن خدام الاسلام نے، خواتین میں جس طرح سے پردے کو پروموٹ کیا ہے، میں تو ان سے کہہ رہا تھا کہ میں نے جب یہاں پردہ دیکھا، میں شجاع الدین شاہ صاحب کے یہاں وہاں گیا کراچی میں، تو میں نے کہا بھائی تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھیں، تھوڑا سا ماڈرن خواتین کے لیے بھی کوئی اسپیس رکھیں، کہ یعنی ماشاءاللہ بہترین ماحول نظر آیا۔ تو یہ میرا میسج ہے دینی مدارس کے طلباء کے لیے۔ ہمارے طلباء کو یہ بھی اشکال ہوتا ہے کہ شاید کوئی نیا فقہی مذہب نکال رہے ہیں، کوئی 5واں یا 6واں، کیونکہ یہ بھی ایک نئے نئے جو اسکالرز آتے ہیں نا، لیبل یہ لگاتے ہیں کہ ہم فرقہ واریت کو ختم کر رہے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ایک نیا فرقہ پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ جب بھی کوئی نیا آ رہا ہے نا، کوئی ایک نیا فرقہ ایجاد ہوا تھا 1980 میں نام نہیں لوں گا تاکہ ہمارا یہ ٹاپک، یہ جو ہماری مجلس ہے، یہ کسی کوئی اختلاف اور اس کی طرف نہ جائے۔ تو آئے اور کہنے لگے کہ یہ اتنے سارے فرقے بنے ہوئے ہیں، کیا دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، حنفی، شافعی، مالکی، سب ختم کرو یار، ایک آ جاؤ قرآن حدیث۔ ہم نے بٹھایا ان کو، چائے پلائی، تو ہم نے کہا یہ جو آپ نئی چیز مارکیٹ میں لائے ہو، تو اس کا نام کیا؟ انہوں نے نام بھی بتا دیا۔ میں نے کہا یہ تو 4 5 6 تو 7واں بھی ہو گیا، تو ختم تو نہیں ہوا نا، یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو 7واں آپ نے پیدا کر لیا، اس سے ختم تھوڑی ہوگا۔ ختم اس طرح سے ہوگا جو یہ مجلس ہے، اس میں ہر مکتبہ فکر کے لوگ ہیں، اور اسلام کی بنیاد پہ سب کیا ہو جائیں؟ متفق ہو جائیں۔ اس طرح سے تو چیزیں ختم ہوں گی۔ میں دینی مدرسوں سے تعلق رکھتا ہوں، میں یہاں پر آیا ہوں، میں آپ کو پروموٹ کروں۔ میں نے شجاع الدین شیخ صاحب کا انٹرویو اپنے چینل سے صرف اس لیے نشر کیا تھا پوری ذمہ داری کے ساتھ، تاکہ نوجوان ان کے ہاتھ پہ بیعت ہوں۔ مجھے پتا تھا جو کام یہ کر رہے ہیں شاید اس اسٹائل میں نہیں کر سکتا وہ کام، اسی وجہ سے میں نے ان کا وہ دعوت نامہ اور ان کا بیعت نامہ وہ بھی شائع کیا۔ ہم ایک دوسرے کے معاون اور مددگار بنیں، نہ کہ ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا شروع کر دیں۔ لیکن ہم اتنے براڈ مائنڈڈ بھی نہ ہو جائیں کہ سب کچھ ہی ہضم ہو۔ کچھ اسلام کی کچھ بیسکس ہیں، ان پہ ہم نے کسی قیمت پہ کمپرومائز نہیں کرنا۔ وہ بیسکس کیا ہیں؟ میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں گا، بات لمبی ہو جائے گی۔ تو بیسکس یہ ہیں کہ جب ہم کسی غیر مسلم کو مسلمان کرتے ہیں تو کون سے عقائد اس کی زبان سے کہلواتے ہیں؟ اس میں کیا وحدت الوجود آتا ہے؟ بھائی ایک ہندو آیا کسی مولوی صاحب کے ہاتھ پہ مسلمان ہونے کے لیے، میرے پاس آیا، فرض کریں، میں اس سے کیا کہلواؤں گا؟ بھائی سب سے پہلے میں کہلواؤں گا، کہو بھائی میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور جو ضرورات دین ہیں، جنت، جہنم، فرشتے، جنات، ختم نبوت، تقدیر کا عقیدہ، یہ چند باتیں جب ہم اس کی زبان سے اگلوا لیتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام میں داخل، کمپلیٹ کر لیں سینٹنس، آپ ہو چکا ہے۔ تو اتنی چیزوں سے ہم کیوں اسلام میں داخل نہیں ہو رہے؟ ہمیں اس سے آگے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں ہے میرا خیال بس، تو ہمارے لیے بھی اتنا کافی ہے نا۔ جو غیر مسلم دوسری انتہا پہ تھا، اس کو اس طرف لانے کے لیے تو چند عقیدے ہیں، اور جو اندر پہلے سے موجود ہے اس کو باقی رکھنے کے لیے اس پر اتنا برڈن ڈالا ہوا ہے کہ اس کو اس پر بھی ایمان لانا ہے، اس پر بھی ایمان لانا ہے۔ ایک صاحب مجھے کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں نا حیات النبی، ممات النبی کے بڑے پھڈے چلتے ہیں۔ ایک صاحب مجھ سے الجھ پڑے بہت زیادہ، میں نے کہا بھائی مجھے اس بحث میں نہ الجھاؤ یار، ہم سیدھے سیدھے بھی شادیوں وادیوں کے کام باتیں کر رہے ہیں، لوگوں کو اس پہ لا رہے ہیں زنا سے، تم کیا حیات النبی، ممات النبی میں الجھا دیا تم نے مجھے۔
کہنے لگے یہ بہت ضروری عقیدہ ہے، قبر میں اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ میں نے کہا مجھے بتاؤ تمہاری بیوی کو کیا ہے پتہ ہے حیات النبی اور ممات النبی کا؟ کہہ رہے وہ بیچاری کو کیا پتا۔ تو میں نے کہا وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے؟ کہ ہاں ہے، تبھی تو میرا نکاح باقی ہے۔ تو میں نے کہا پھر مجھے بھی نہیں پتا، مجھے بھی مسلمان سمجھ لو گے، مجھے بھی نہیں پتا۔ کچھ پھڈے جو ہے نا وہ مذہبی اسکالرس کے لیے رکھیں لڑنے کے لیے، ان کو لڑنے دیں، آپ نہ لڑیں۔ قبر میں مردے سنتے ہیں نہیں سنتے ہی بڑا پھڈا چلتا ہے۔ کل ایک صاحب آئے اور وہی بات کی کہ قبر میں مردے سنتے ہیں۔ میں نے کہا یار یہ مذہبی اسکالرز یا علماء کے لیے رکھو یہ مسئلہ۔ میں نے کہا اگر سنتے بھی ہیں تو آپ نے کیا رپورٹ پیش کرنی ہے ابا کی قبر پہ جا کے کہ یہ ہو رہا ہے یہ نہیں ہو رہا؟ کیا کرنا ہے آپ نے سننے نہ سننے سے؟ بھائی اگر سنتے ہیں فرض کر لو تو کیا کرنا کیا ہے آپ نے؟ وہاں جا کے آپ رپورٹ پیش کریں گے ابا بہو یہ کر رہی ہے آپ کی، اور اماں نے دوسری شادی کر لی مفتی صاحب کا بیان سن کے۔ اتنی اہم خبریں آپ ابا کو نہیں دیتے، کتنی اہم رپورٹ ہے نا۔ قیامت کے دن ابا پوچھیں گے ابے اتنے بڑے بڑے واقعات ہو گئے تو نے مجھے آگے بتایا نہیں۔ بھائی پریکٹیکل لائف میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اگر مردے نے سن کے رپلائی کر دیا نا تو وہی ہوگا جو عبد الغفور کے ساتھ ہوا تھا۔ سنا دوں وہ چٹکلا تھوڑا سا، وہ لطیفہ یہ تھا، بھائی معذرت میں تھوڑا سا موضوع سے ہٹ رہا ہوں، تھوڑا سا فریش ہو رہے ہیں یہ۔ تو وہ لطیفہ یہ لگایا کہ قاری صاحب نے چھٹی نہیں کرتے تھے، عبد الغفور نام تھا قاری صاحب کا۔ قبرستان سے جب گزرتے ان کا یہ عقیدہ تھا کہ مردے سنتے ہیں۔ تو بچے نے سوچا کہ سننے کا تو ہے، رپلائی کا ان کا عقیدہ نہیں ہے، اب ایسا کام کرو کہ ان کو یہ یقین آئے کہ سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں۔ تو قبرستان سے گزر رہے تھے اور کہا کہ السلام علیکم یا اہل القبور۔ بچہ قبر کے پیچھے چھپا ہوا، اس نے کہا وعلیکم السلام بھائی عبد الغفور۔ قاری صاحب بے ہوش ہو کے گر گئے۔ تو آپ نے اپنی صلاحیتوں کو ان کاموں میں لگانا ہے جو ہماری بیسکس ہیں، جو ہمارے بنیادی عقیدے ہیں، ان میں ہم اختلاف برداشت بولیے نہیں کریں گے۔ ایسا نہ ہو اتنے براڈ مائنڈڈ بن جائیں کہ جی آپ قادیانیوں کو بھی گلے لگا رہے ہیں، آپ اسلام کے بیسک عقائد پہ ہی کمپرومائز کر رہے ہیں، یہ نہیں ہوگا۔ لیکن وہ مخصوص ہیں، اتنا پیچیدہ نہیں بنایا اللہ نے اسلام کو۔ تو یہ جو کانفرنس ہے یہ بہت ہی خوش آئین ہے، بہت سارے مکاتب فکر کے لوگ ہیں یہاں پہ، دینی مدارس کے علماء بھی ہیں، ہر مسلک کے لوگ ہیں، اور یہ ظاہر کر رہے ہیں بھائی ہم قرآن کے نام پہ ہم سب کیا ہیں، ایک ہے، الحمد سے لے کے والناس تک قرآن ہی تو ہے جس میں اختلاف نہیں ہے، تو اسی پہ جمع ہو جاؤ۔ تو ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ تعالیٰ کو جو اللہ نے فضیلت دی چند چیزوں میں، جو قرآن کے دروس ان کے اتنے زیادہ مقبول ہوئے، نمبر 1 انہوں نے قرآن کی دعوت کو عام کرنے کے لیے اس دور میں جدید ترین ذرائع کا بھرپور استعمال کیا۔ اس سے ان کے مینٹل لیول کا پتہ چلتا ہے۔ بعض دفعہ محنت بہت ہوتی ہے، آؤٹ پٹ اس کا 0۔ اس دور میں تبلیغ کے لیے اگر گدھے پہ بیٹھ کے جائیں اور دلیل یہ دیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پہ یا گدھے یا گھوڑے پہ بیٹھ کے تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے تھے، تو کیا یہ دلیل صحیح بنے گی؟ ظاہر ہے اس دور کا ایک جدید ذریعہ گھوڑا تھا، اونٹ تھا۔ آج کا جدید ذریعہ الیکٹرانک میڈیا ہے۔ آپ اپنی بات امریکہ پہنچانا چاہتے ہیں، آپ ایک کلپ بنا کے ڈال دیں، فوراً پہنچ جائے گی۔ اور اگر آپ گدھے پہ بیٹھ کے جا رہے ہو، محنت بہت زیادہ ہوگی، آؤٹ پٹ اس کا 0 ہوگا۔ تو ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا کارنامہ یہ تھا کہ جس وقت لوگ ان جدید ذرائع سے دور بھاگتے تھے، انہوں نے اس وقت ان جدید ذرائع کا بھرپور استعمال کیا، جس کی برکتیں آج ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ دوسرا کام جو ان کا بڑا ہی زبردست تھا وہ کیا تھا؟ جو ایک تو ڈاکٹر تھے، انگلش بہت اچھی تھی، انہوں نے دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، ہم نے جس پیغمبر کو بھی بھیجا ان کی زبان دے کے بھیجا ہے۔ ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ تعالیٰ کی زبان وہی تھی جو ایجوکیٹڈ اور پڑھے لکھے طبقے کی زبان تھی۔ اس سے بہت فائدہ ہوا ہے۔